اسلامک پوائنٹس کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک شرک کیا ہے، شرک کی تباہ کاریاں کیا ہیں اور شرک کرنے والے کا انجام کیا ہے۔ ناظرین، اللہ پاک نے اس دنیا میں 1,25,000 انبیاء کرام بھیجے اور سابقہ انبیاء کرام کی شریعتوں میں کچھ ایسی چیزیں گزری ہیں کہ جن میں سے ایک چیز اگر ایک شریعت میں جائز ہوتی تو وہی چیز کسی دوسری شریعت میں منع اور حرام ہوا کرتی تھی۔ ناظرین، لیکن شرک ایک ایسا گنونا عمل اور فعل ہے کہ جو کسی ایک شریعت میں بھی ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی جائز قرار نہیں دیا گیا۔ ناظرین، جائز کیسے قرار دیا جاتا کہ اس کو کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کہا گیا ہے۔ سب سے بڑا گناہ نہیں، کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کہا گیا ہے۔ ناظرین، شرک کی تباہ کاریاں کیا ہیں؟ شرک ایمان کی ضد ہے۔ ناظرین، جیسے اندھیرا اور اجالا، دن اور رات ایک جگہ کبھی جمع نہیں ہو سکتے، اسی طرح شرک اور ایمان اسلام کی چھتری کے نیچے ہرگز جمع نہیں ہو سکتے۔ جتنے انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے، سب نے شرک کی مذمت بیان کی ہے۔ اولیاء صالحین نے بھی اس کی ہولناکی کو بیان فرمایا، جیسا کہ حضرت حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو یوں نصیحت فرمائی: اے میرے بیٹے، اللہ کا کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔ ناظرین، شرک ایک ایسی بیماری ہے کہ جو بندے پر جنت کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کروا دیتی ہے اور دوزخ کو دائمی ٹھکانہ بنا دیتی ہے، جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا: بے شک جو اللہ کا شریک ٹھہرائے تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ ناظرین، مشرک شرک کرنے والے کا انجام کیا ہے؟ قرآن پاک میں مشرک کے انجام کو ایک مثال کے ذریعے واضح کیا گیا ہے کہ جو شخص کسی بلند و بالا مقام سے زمین پر گر پڑے تو پرندے اس کی بوٹی نوچ کر لے جاتے ہیں، یا پھر اس کے اعضاء کو علیحدہ کر کے ہوا کسی دور وادی میں پھینک دیتی ہے، اور یہ ہلاکت کی عبرتناک اور بدترین صورت ہے۔ ناظرین، اسی طرح جو شخص ایمان کے بعد شرک کرتا ہے تو وہ ایمان کی بلندی سے کفر کی وادی میں گر پڑتا ہے، پھر بوٹی لے جانے والے پرندے کی طرح نفسانی خواہشات اس کی فکروں کو منتشر کر دیتی ہیں، یا ہوا کی طرح آنے والے شیطانی وسوسے اسے گمراہی کی وادی میں لے جاتے ہیں۔ ناظرین، کیا سوال یہاں آتا ہے کہ کیا کفار مکہ بھی مشرک تھے؟ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ کفار مکہ تو اپنے جھوٹے خداؤں کو واجب الوجود نہیں مانتے تھے، یعنی کہ ان کا وجود نہیں ہے، تو کیا وہ مشرک نہیں تھے؟ ہرگز نہیں۔ ناظرین، وہ ان بتوں کو اللہ کے قرب میں مانتے تھے کہ یہ اللہ کے قریب ہیں اور یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کرتے ہیں۔ تو ناظرین، علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ ڈبل گناہ کرتے تھے۔ ایک تو گناہ ہے کہ شرک کرنا، دوسرا گناہ ہے کہ وہ معاذ اللہ ان کو اللہ کا محبوب مانتے تھے۔ ناظرین، بے شک شرک ایک بڑا گناہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: